ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اس کو اپنا قانونی، آئینی، اخلاقی اور نہ جانے کون کون سا حق سمجھتے ہیں کرپشن کرنے کو۔ ان کی ٹیٹیز دیکھ لیں، ان کے مرونڈے والے دیکھ لیں، ان کے پاپڑ والے دیکھ لیں، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کچھ یہ لوگ، یہ حضرات کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت اور اس طرح کی دیگر مشکلات اور مسائل نے عوام کی کمر توڑ دی تھی، لیکن اب اس میں تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے تو گندم بہت زیادہ سستی ہوئی، آٹا بھی تقریباً نصف قیمت پر آ گیا۔ حکومت کی طرف سے 3900 روپیہ گندم کی قیمت مقرر کی گئی تھی، لیکن دیہات میں آج کل یہ گندم 2100-2200 روپے فی مان فروخت ہو رہی ہے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے کسان سے گندم نہیں خریدی گئی، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوا ہے کہ آٹا سستا ہوا۔ حکومت یہ سارا کچھ کرتی، آٹا جس طرح سے سستا ہوا ہے، روٹی سستی ہوئی ہے، ایسے ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن کسان کی قیمت پر نہیں، کسان کو رسوا کرنے کی قیمت پر نہیں، کسان کے اپنے اخراجات پورے نہ ہوں، اس پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ہوا ہے، لیکن لوگوں کو کسی حد تک ریلیف ضرور ملا ہے۔ حکومت کی نااہلی اپنی جگہ پر کسانوں کو ریلیف دے، لیکن آٹا سستا ہوا، گندم سستی ہوئی، روٹی سستی ہوئی، لوگوں کو کسی حد تک، انسان کی بنیادی ضرورت روٹی ہے، روٹی اگر سستی ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے۔ ان حکومتوں کی طرف سے، مرکزی حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے، دیگر حکومتوں کی طرف سے، خیبر پی کے سندھ حکومت کی طرف سے، ہر حکومت کی طرف سے روٹی کی قیمت میں کمی کی گئی ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی جب اوپر چلی جاتی ہے تو اس کا نیچے آنا ناممکن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا ہو جاتا ہے کہ مہنگائی نیچے بھی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ روٹی اتنی زیادہ سستی ہوئی، ماضی میں کبھی اتنی زیادہ روٹی سستی نہیں ہوئی۔ اگر ہم اس کی فیصد کو دیکھیں کہ پہلے کتنی روٹی سستی ہوا کرتی تھی، 1%، 2%، لیکن اب تقریباً 50% روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، یا 50% کہہ لیں، یا 40% کہہ لیں، 30% کہہ لیں، کافی زیادہ کمی ہوئی۔ اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی 2 مرتبہ کمی ہوئی ہے، اس سے بھی عوام کو ایک ریلیف ملا ہے۔ حکومت کی طرف سے اگر بجلی کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کر لیا جائے، اس میں بھی کمی کر دی جائے، تو عوام کو مزید بھی ریلیف مل سکتا ہے۔ بہرحال حکومتوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ عوام کی زندگی کو آسان بنانا۔ تو آج کی حکومتوں کی طرف سے، یا جو بھی ان کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کی طرف سے عوام کی قدر زندگی بہتر ہوئی ہے۔ جیسا کہ ریلوے کے کرایوں میں کمی کی گئی ہے، 54% بھی کہیں پہ کرائے کم ہوئے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ریلوے کے کرائے کتنے کم ہوئے ہوں گے۔ باقی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کسی حد تک کم ہوئے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے کسانوں کو لوٹ کر، کسانوں کو برباد کر کے، تباہ کر کے آٹا اور گندم سستی کی گئی ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، گھروں کو لوٹ لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ غریبوں میں پیسے یا کچھ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ تو کوئی خیرات نہ ہوئی، یہ تو کوئی کام نہ ہوا۔ تو یہاں پہ یہ سوچنے والی بات بھی ہے کہ اگر آپ حکومت کو ڈاکو کہتے ہیں کہ انہوں نے کسان کا گھر تباہ کر کے، کسان سے گندم نہ خرید کے، کسان کی گندم سستی کر کے عام لوگوں کے لیے روٹی سستی کر دی ہے، تو جس طرح سے ڈاکو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکو لوٹ کر غریبوں کی خدمت کرتا ہے، غریبوں کے دل جیت لیتا ہے، تو وہ ڈاکو اگر کسی کو 1 روپیہ بھی نہ دے تو اس کا کسی نے کیا کر لینا ہے۔ حکومت کسانوں سے گندم نہ خریدے، جیسا کہ حکومت کی طرف سے گندم نہیں خریدی گئی، اس کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے اگر روٹی سستی نہ کی جاتی تو عوام نے، لوگوں نے حکومت کا کیا بگاڑ لینا تھا۔ بہرحال حکومت کی طرف سے جو بھی آج کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جب ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کی طرف سے عوام کی زندگی آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپوزیشن کی طرف سے بھی ایسا کچھ کیا جاتا ہے جس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، تو اس کی صرف اس لیے حمایت کرنا کہ یہ اپوزیشن کا کہا ہے اور ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں، حکومت پر ہم نے ہر صورت میں تنقید کرنی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسا کہ اپوزیشن کی طرف سے کل اس بل کی مخالفت کی گئی، اس قانون کی مخالفت کی گئی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بندہ فیک نیوز دیتا ہے، غلط بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے،
اس کو 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اخبارات کے حوالے سے، نیوز چینل کے حوالے سے یہ قانون تھا، اس کی اپوزیشن کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی ہے۔ کل یہی لوگ حکومت میں آئیں گے تو اسی بل کی حمایت کریں گے، اور آج جو حکمران حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کل اپوزیشن میں آئیں گے تو اسی بل کی وہ مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال یہ حکومتوں کے سیاستدانوں کے رویے ہیں۔ راغب نعیمی صاحب کو پاکستان نظریہ کونسل کا چیئرمین بنایا گیا ہے، سربراہ بنایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ مین ٹو دا رائٹ جاب ہے، یا رائٹ مین ان دا رائٹ جاب ہے۔ ایک ایسے بندے کو اسلامی نظریہ کونسل کا چیئرمین بنایا گیا ہے جو اس کا حقدار ہے، جو اتنا پڑھا لکھا بھی ہے، جو اس معاملے کو سنبھال سکتا ہے، اس معاملے کو چلا سکتا ہے، وہ اس معاملے میں بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ ان کے والد محمد حسین نعیمی کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا دہشت گردوں کی طرف سے، طالبان کی طرف سے، اور اس موقع پر انہی کے مدرسے کی طرف سے باقاعدہ احتجاج کیا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب طالبان سے لوگ خم کھاتے تھے، ڈرتے تھے، ان کے خلاف بیان بازی نہیں کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے، ان کے مدرسے کی طرف سے، اور ان کے جو ترجمان ہیں اور ان کے جو حامی ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ آرٹیکل لکھے گئے جن میں ضیاء الحق نقش بندی بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس دور میں جب طالبان عروج پر تھے، بڑی طاقت میں تھے، انہوں نے ان کو ظالمان کے نام سے تعبیر کیا تھا۔ تو محمد حسین نعیمی کے بیٹے راغب نعیمی کو اسلامی نظریہ کونسل کا چیئرمین بنایا گیا، اور میاں نواز شریف صاحب انہی کے مدرسے میں گئے تھے جب میاں نواز شریف صاحب پر کسی نے جوتا پھینکا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب نے اس کا رنجش دل میں نہیں رکھی، کیونکہ ان علماء کرام کا، ان کے مدرسے کا اس میں کسی طرح کا بھی کوئی رول نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی اپنی سبکی تھی کہ ان کے آئے ہوئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ بہرحال میاں نواز شریف کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے راغب نعیمی کو چیئرمین نظریہ کونسل بنانا ایک اچھا، مثبت اور مفید فیصلہ ہے۔ ادھر فیصل کریم کنڈی صاحب جو پہلے بڑے خم ٹھونک کر گنڈا پور کے خلاف نکلے تھے، بیان بازی کر رہے تھے، ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، سڑک پر گھسیٹنے کی باتیں کر رہے تھے، جب گنڈا پور کی طرف سے انہی کے لہجے میں بات کی گئی اور کہا گیا کہ آپ کو گورنر ہاؤس میں بیٹھنے بھی نہیں دیں گے، آپ کی گاڑیاں ختم، تمام رات ختم، میں وزیر اعلیٰ کے طور پر، چیف ایگزیکٹو کے طور پر یہ کچھ کر سکتا ہوں۔ جب گنڈا پور کی طرف سے ایسا کچھ کہا گیا تو اس کے بعد فیصل کریم کنڈی گھٹنوں پر آ گئے ہیں۔ ایک بار نہیں، کئی بار وہ گنڈا پور کو ملاقات کی دعوت دے چکے ہیں کہ آئیں، بیٹھتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں، مرکزی حکومت سے اپنا حق حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہدایت ان کو آصف علی زرداری کی طرف سے دی گئی ہے یا پھر بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھٹنوں پر اس لیے آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جب یہ سیاسی سرگرمیاں گورنر ہاؤس میں ہوں گی تو گنڈا پور کیا آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ تو ان کی طرف سے، کنڈی کی طرف سے اب جو ان کو دعوت دی گئی ہے کہ آئیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں، اب ان کو تکہ بوٹی کبابوں کی دعوت دی گئی ہے، پہلے ان کو کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کئی قسم کی دعوت دی گئی ہو۔ اس پر گنڈا پور کا کیا رد عمل ہے، کیا ری ایکشن ہے، وہ سامنے نہیں آیا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسے بندے کو جو الیکشن ہار گیا اس کو جبری آپ گورنر بنا کر بٹھا دیں، ان کی تو مرضی اس میں نہیں ہوگی۔ بہرحال ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ان کو گورنر بنا دیا گیا۔ ایک بندہ جو عوامی نمائندہ نہیں ہے، جس کو عوام نے مسترد کر دیا، اس کو آپ گورنر بنا کے گورنر ہاؤس میں بٹھا دیتے ہیں، تو ایسے بندے کو گھر بھجوانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے ساتھ ملاقاتیں کی جائیں۔ میرا نہیں خیال کہ گنڈا پور ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وہ تو وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی فارم 47 والا وزیر اعظم کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن بے امر مجبوری ان کے ساتھ مل لیتے ہیں۔ تو ان کے پاس تو فارم 47 بھی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ کیا میل، کیا ملاقات، کیا بیٹھنا، کیا اٹھنا، کیا دعوتیں، کیا کباب کھانا، کیا کھانے کھانا۔ میرا نہیں خیال کہ گنڈا پور صاحب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ملاقاتیں کریں گے اور معاملات کو آگے لے جائیں گے، بلکہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ یہ گھر جائیں اور اس بندے کو گورنر بنایا جائے جو میرٹ پر پورا اترتا ہو۔ یہ بندہ ہارا ہوا کیسے میرٹ پر آ سکتا ہے؟ خواجہ آصف کی بات کر لیتے ہیں، وہ نرالا فلسفہ سامنے لاتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ایک اور فلسفہ دیانت سامنے آیا ہے، ایمانداری کا فلسفہ سامنے آیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ٹیکس چوری کو کرپشن نہیں سمجھتے۔ یہ کچھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگوں میں خواجہ آصف صاحب خود بھی شامل ہیں۔
ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی شامل ہیں اور واقعی وہ ٹیکس چوری کو کرپشن نہیں سمجھتے۔ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے ایسی باتیں پہلے بھی کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو کہا تھا میاں صاحب پاناما کے معاملات میں آپ کو پھنسایا جا رہا ہے، بے فکر ہو جائیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگوں کے سامنے یہ معاملہ آیا ہے، چند دنوں کے بعد لوگ بھول جائیں گے، اور واقعی لوگ وقتی طور پر بھول گئے۔ لیکن جب 2024 کے الیکشن آئے، 8 فروری کے انتخابات ہوئے، تو لوگوں نے جو وہ پہلے بھول گئے تھے، جیسا خواجہ آصف نے کہا تھا، ان کو پھر یاد آ گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک پاناما کیس بھی تھا، میاں نواز شریف صاحب پر یہ الزام بھی تھا، میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کیا، اور پھر انتخابات میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہاں پہ ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب کو عوام کی طرف سے فارم 45 سے فارم 47 پر کھڑا کر دیا گیا۔ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے ایک نہیں چھوڑ دی گئی ہے کہ کچھ لوگ ٹیکس چوری کو کرپشن نہیں سمجھتے، تو ٹیکس چوری کو لوگ پھر کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حلال کا مال سمجھتے ہیں؟ ٹیکس چوری اگر ناجائز نہیں ہے، اگر حرام نہیں ہے، تو خواجہ آصف صاحب فرما دیں کہ یہ حلال ہے۔ مظفر گڑھ سے ایک پیپلز پارٹی کے، اس دور میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، MNA ہوا کرتے تھے، شاید ان کا نام لیاقت تھا، تو انہوں نے کہا تھا، باقاعدہ انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جو MNAs ہیں ہمیں اجازت ہونی چاہیے، باقاعدہ اجازت ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے کہ ہم کرپشن کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جیسے اور جتوئی کوئی نام کے بندے تھے، لیاقت جتوئی تھے یا کیا نام تھا ان کا، بہرحال نام یاد آ جائے گا، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کرپشن کی اجازت دی جائے، قانون سازی کی جائے۔ خواجہ آصف صاحب جیسا اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، تو وہ جتوئی صاحب جیسے اسمبلی میں بیٹھے تھے، ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو بعید نہیں ہے کہ ایسا قانون بن جائے جس میں یہ کہا جائے کہ ٹیکس چوری حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اور کرپشن کی اجازت دی جاتی ہے، جتنی کوئی چاہے کرپشن کر لے۔ تو باقی قانون سازی کرپشن کے حوالے سے نہیں ہوئی، لیکن ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اس کو اپنا قانونی، آئینی، اخلاقی اور نہ جانے کون سا حق سمجھتے ہیں کرپشن کرنے کو۔ ان کی ٹیٹیز دیکھ لیں، ان کے مرونڈے والے دیکھ لیں، ان کے پاپڑ والے دیکھ لیں، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کچھ یہ لوگ، یہ حضرات کرتے رہے۔ گندم سکینڈل کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ گندم سکینڈل کے جو ماں باپ تھے، جو مائی باپ تھے، جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جو مگرمچھ تھے، وہ صاف بچ نکلے ہیں۔ اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں گندم کے حوالے سے، گندم سکینڈل کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے کیے گئے۔ ان کے مطابق گندم سکینڈل میں 4 افسروں کو معطل کیا گیا، سابق سیکرٹری فوڈ کے خلاف کارروائی کی منظوری دی گئی۔ کہا گیا ہے کہ نگران دور حکومت میں اضافی گندم درآمد کرنے کے اسکینڈل میں ملوث حکومت نے سرپلس گندم امپورٹ کرنے کے ذمہ داروں کا تعین کر لیا۔ وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی۔ سابق DG پلانٹ پروٹیکشن AD عابد، فوڈ کمشنر 1 ڈاکٹر وسیم، ڈاکٹر سہیل معطل ہو گئے۔ یہاں پہ 2 بڑے کردار، وہ تو بچ گئے، مگرمچھ جن کو کہتے ہیں۔ ایک تو جناب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ میرے حکم پر یہ گندم منگوائی گئی تھی، ان کو صاف چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ نندی پور پاور پروجیکٹ کے ہیڈ رہنے والے، معاملات کو دیکھنے والے کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، یہ خوشی محمد الازہری کے بیٹے کہے جاتے ہیں، وہ بھی فوڈ سیکورٹی کے وزیر تھے۔ ان پر الزام آتا ہے کہ مختلف ادوار میں وہ سیکرٹری کے عہدے سے 3 مرتبہ معطل ہوئے ہیں۔ تو گندم کے حوالے سے بھی ان کا سب سے زیادہ کردار تھا، لیکن ان کو بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ اگر پکڑے گئے، مارے گئے تو غریب کے بال، پکڑے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس اسکینڈل سے کیا نکلتا ہے۔ جہاں تک انوار الحق کاکڑ کا تعلق ہے اور محمد محمود ریٹائرڈ کیپٹن کا تعلق ہے، تو ان دونوں کو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہاتھ ڈال سکے گا، کیونکہ نندی پور پاور پروجیکٹ میں جو کچھ ہوا تھا، میاں شہباز شریف کی طرف سے جو کچھ کیا گیا تھا، اس کی حکومت کی طرف سے جو دعوے کیے گئے تھے کہ اتنی بجلی پیدا ہوگی، وہ سارے کے سارے باطل تھے۔ اس بندے کو اس دور میں پوچھا گیا، نہ اس کے بعد پوچھا گیا۔ اسی طرح سے کاکڑ صاحب کی طرف سے باقاعدہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ میں نے گندم منگوائی تھی، ان 2 کو چھوڑ دیا گیا، غریب کے بال پکڑ لیے گئے۔ تو دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، لیکن ان پر کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ اس رجیم میں تیار ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔